محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو اس نے کہا فقال پس انہوں نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منا يضحكون، پھر جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو اچانک ان لوگوں نے ان نشانیوں پر ہنسنا شروع کر دیا، معاذ اللہ مذاق اڑایا۔ وما نريهم من آیۃ الا هي اکبر من اختها، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی۔ واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ رجوع کریں، اور مختلف عذابوں کی کیفیات ان پر مسلط کی گئی تھی۔ الاعراف آیت 130، الاعراف آیت 133 میں باتیں آئی تھیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو تمہارے پاس ہے۔ اننا لمہتدون، بے شک ہم ہدایت پالیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جادوگر کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو، ان لوگوں کی مت ماری گئی تھی مگر مصیبت میں آئے تو کہہ رہے دعا تو کر لو، یہ مصیبت دور ہو جائے، یہ طوفان آ جاتا تھا، مینڈک آ جاتے تھے، ٹڈی دل کا حملہ ہو جاتا تھا، اس تکلیف دور ہو جائے پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو اچانک وہ عہد کو توڑ گئے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، اس سے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں اور یہ نہریں جاری ہیں میرے محلات کے نیچے سے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس نے تکبر کا اظہار کیا۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، بلکہ میں اس سے بہتر ہوں جو کم قدر ہے، معاذ اللہ۔ ولا يكاد يبين، اور بات بھی صحیح طرح گفتگو کرتا ہوا معلوم نہیں ہوتا، صحیح گفتگو کرنا بھی اس کو نہیں آتا، یہ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ صحیح طریقے پر گفتگو کر سکے، یہ مذاق اڑا رہے معاذ اللہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا۔ فلولا القی علی اسورۃ من ذہب، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے لگاتار پر باندھ کر؟ یہ ہے جو اس طرح کی اقوام کے سردار یا بادشاہوں نے ہمیشہ اس طرح کا معاملہ اٹھایا کہ پیغمبر ہے تو فرشتہ کوئی ہونا چاہیے تھا، کوئی فرشتے اس کے ساتھ آ جاتے، باغ اس کے پاس ہوتا، سونا چاندی اس کے خزانے ہوتے، ان کا معیار ہی یہ ہوتا ہے ناپنے کا کسی کو، معاذ اللہ۔ فاستخف قومه فاطاعوا، بس اس نے اپنی قوم کو بھی عقل کر دیا تو ان لوگوں نے اس کی بات مانی۔ انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ نافرمان تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، تو ہم نے انہیں گیا گزرا بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال اور داستان بنا دیا کہ لوگ ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اور فرعون کی تو لاش بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ آج بھی چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے فرعون دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، ہر ایک کے اندر چھوٹا چھوٹا کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اکڑ میں آ جاتا ہے، ارے دیکھ لو خدائی کا دعویٰ کرنے والا اس کا انجام کیا ہوا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اچانک آپ کی قوم اس سے خوشی کے مارے چلانے لگی۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا مشرکین نے، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم؟ ہوا یہ کہ ہم نے ایک جگہ آپ کو یہ بات نوٹ کروائی تھی، بہرحال مختصر یہ ہے کہ جھوٹے معبود بھی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ان مشرکین نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کو بھی تو اللہ کی خدائی میں شامل کیا گیا، تو معاذ اللہ وہ بھی استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چلانے لگے، او ہو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے ہی دیا تھا، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 میں ذکر آیا تھا، سورہ انبیاء آیت نمبر 101، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے، جواب اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دیا۔ ما ضربوا لك الا جدلا، وہ تو صرف آپ سے جھگڑنے کے لیے اس مثال کو بیان کرتے ہیں۔ بل ہم قوم خصیمون، بلکہ وہ تو ہیں جھگڑالو لوگ۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، عیسیٰ تو صرف ایک بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے، زمین میں وہ تمہارے جانشین ہوتے، لیکن زمین پر انسان رہتے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا، یہ موضوع کئی مرتبہ آ چکا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو اس بارے میں اے مخاطب شک نہ کرنا، وَاتَّبِعُونَ، اور میری پیروی کرنا۔ وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، بڑا قیمتی مقام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔
کیا مطلب؟ ان کی معجزانہ ولادت کا معاملہ، اور ان کو جو معجزات عطا فرمائے اللہ نے، وہ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ان کا رفع آسمانی، ان کو اللہ نے آسمان پر بلند فرما دیا، پھر ان کی سیکنڈ کمنگ ہوگی بیفور دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت سے قبل وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ان کی پوری زندگی ایک معجزہ ہے یا معجزاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کا خود کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قیامت کی ایک علامت ہے، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، تو ان کا رب اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم اس کے بارے میں ہرگز شک نہ کرنا، وَاتَّبِعُونَ، میری پیروی کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور لوگوں شیطان تمہیں روک نہ دے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، روک نہ دے، گمراہی کے راستے پہ نہ لے جائے، سیدھے راستے سے روک نہ دے، چوکنے رہنا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں، اور اس لیے کہ میں تمہارے لیے وہ بعض باتیں بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، صحیح دین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں نے تبدیلی کر دی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ وَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ ہی کی بندگی کی دعوت انہوں نے دی تھی۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس گروہ نے آپس میں اختلاف ڈال لیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہوں نے ظلم کیا عذاب سے دکھ دینے والے دن کے، ان کا انجام مراد ہے کہ برا ہوگا۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، تو کیا صرف وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں اور اس حالت میں ان پر قیامت کا معاملہ آ جائے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین کے سوا اس دن تمام گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کی ہولناکیوں کا بیان آخری پاروں میں اور تفصیل آئے گی۔ انسان دوست سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے، اولاد سے سب سے دور بھاگے گا۔ یہاں ذکر ہے کہ گہرے دوست، جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، سوائے تقوی والوں کے۔ ہاں ایمان کی دولت ہو، تقوی کی محنت ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دن کی ہولناکیوں سے بچائے گا۔ بخاری شریف کی روایت، 7 قسم کے افراد اللہ اپنے سائے مراد عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک کیٹیگری کن لوگوں کی ہے، وہ 2 افراد جو محبت اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے کرتے، ملتے تو اللہ کی محبت پر، اور اگر جدا بھی ہوتے تو اللہ کی محبت پر ان کی دوستی ہوتی تھی۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ ہولناکیوں سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہمیں آپس میں اگر خونی رشتے بھی ہمارے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کی نعمت ہے، اس میں ایمان کا ٹچ، مسلمان بھی الحمدللہ، اب اس میں تقوی کی محنت اور اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت ہو، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ کل ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگوں کا تذکرہ، ان کے انجام حسین کا بیان۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو مسلم تھے۔ ایمان لانے کے بعد اب مسلم بھی بننا ہے بھائی، فرما برداری بھی کرنی۔ کتنا مسلمان بننا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پارٹ ٹائم مسلم، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ بھائی پارٹ ٹائم مسلم نہیں چلے گا، فل ٹائم مسلم چاہیے۔ اللہ فرماتے دین مکمل فرما کر دیا، المائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ فرماتے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، البقرہ آیت نمبر 208۔ اللہ فرماتے کچھ مانو کچھ نہ مانو، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 85۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ جنازوں میں کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو وفات دے، ایمان پر وفات دے۔ تو ہر آن مسلم بننا تو کن کے لیے ہے کہ تمہیں نہ خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں، تم خوش بخت کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جناب، دنیا میں شوہر بیوی دونوں نیک ہوں، اللہ ہم سب کو ایسی فیملیز عطا فرمائے۔ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو تھوڑا کمزور ہیں، تو بھائی سبھی کمزور ہیں، مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ساتھ دیں۔ اگر دونوں نیک ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اسی جوڑے کو ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ معاف کیجئے گا کچھ لوگ ان جملوں کے اوپر جو کہ احادیث میں ذکر آیا، پتہ نہیں کیسے کیسے کامنٹس دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھرانے ہمارے ساتھ جنت میں ہوں، تو اگر دونوں نیک ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دے گا، اور اس کے برعکس معاملہ تو اللہ بہتر میچ وہاں پر عطا فرمائے گا اپنے فضل سے۔ وہاں کی نعمتوں کا بیان سنیے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کے تھال اور جام لیے پھریں گے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ان پر سونے کے تھال اور جام پھرائے جائیں گے۔ سونے کے تھال وہ بھی جنت کا سونا، سبحان اللہ، اور جام
اللہ اکبر پاکیزہ شراب سے لبریز ہوں گے. ان کی فلیورز کا ذکر 29ویں پارے میں آئے گا. سبحان اللہ. فرمایا کہ پھرائے جائیں گے, وہاں خدمتگار لڑکے بھی ہوں گے, ذکر بعد میں آئے گا, خوبصورت ہوں گے موتیوں کی طرح, ذکر بعد میں آئے گا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, اور اس میں وہ موجود ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے اور آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک بھی ہوگی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بہت توجہ رہے, یہ اللہ کا فرمان, اللہ جو چاہے سو کرے. بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کی رحمت سے جائے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت. بندے کی بندگی کا تقاضا اللہ تیرا فضل, اللہ کی شان کریمی, وہ اعلان فرمائے گا تمہیں وارث بنایا گیا جنت کا تمہارے اعمال کے بدلے. وہ چاہے تو کہہ سکتا, اور وہ فرماتا ہے کہ وہ کہے گا اللہ اکبر, لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون, تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہوگے. اللہ اکبر, اس میں سے تم کھاؤ گے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن ایک اور ہی عالم کا نظارہ ہمیں کراتا ہے, اور اس عالم کا یقین ہو تو دنیا کی تکلیف نہیں ہے. روزے کی مشقت ہے مگر بندہ برداشت کرے گا, نماز کے لیے اٹھنا ہوگا بندہ برداشت کرے گا, کبھی مشکل آ جائے گی بندہ برداشت کرے گا. کیوں؟ وہ نظارہ دیکھ رہا ہے جنت کا. اللہ تعالیٰ یہ البم, یہ تصویر نظارے جنت کے ہمارے سامنے بار بار قرآن میں رکھ رہا ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے برعکس